حالات حاضرہ کے مطابق مذہبی حلقوں میں جو چیز آج کل سب سے زیادہ گردش کر رہی ہے، آج کل مناظروں کا دورہ ہے، ہر طرف محققین کی برسات ہے، اور موجودہ زمانہ کے محققین کے ایک خالی الذہن نوجوان، ایک مبتدی دین اسلام کے طالب علم کے اذہان اور قلوب پر خدشات اور شکوک و شبہات کے تاپڑ توڑ حملے وہ کیے جا رہے ہیں۔ مجھ جیسا بندہ کہ جس نے بچپن سے جوانی تک ایک علمی ماحول میں، ایک دینی ماحول میں پرورش پائی ہے، میں بھی پریشان ہوں حالات دیکھ کر، اور نفس پرستی کی اس جنگ میں اسلام کو، مقدس ہستیوں کو آڑ بنا کر اپنی انا کی جنگ، اپنی دشمنیاں جو خالصتاً نفس پرستی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نام استعمال کیا جاتا ہے، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کا، کبھی حضرت علی کا، کبھی حضرت فاطمہ کا، کبھی کسی مقدس ہستی کا، کبھی کسی مقدس ہستی کا۔ تو ایسے ماحول میں کم از کم ایک ممبر پہ بیٹھنے والا اور اسلام کی نمائندگی کرنے والا ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے میرے اوپر یہ فرض ہے کہ اس شکوک و شبہات کے ماحول میں کم از کم کچھ نہ کچھ مطلع محبت اہل بیت اور مطلع محبت صحابہ کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ فرمان بالکل موجودہ زمانے میں اس طبقے علماء کے اوپر صادق آتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ہر طبقے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسانیت کا ایسا شعبہ نہیں ہے، طبقہ نہیں ہے کہ جو شیطان کی زد سے، شیطان کے وار سے محفوظ ہو۔ وہ ہر طبقے پر حملہ کرتا ہے، لیکن اس کی نفسیات کے مطابق، اس کی کنڈیشن کے مطابق۔ اس طبقے علماء پر جب شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور ان کے علم کے فوائد کو وہ ختم کر دینا چاہتا ہے، ان کے علم کے نور کو جھگڑوں کی معنی نظر کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر اپنا علمی تفاخر، علمی رعب ثابت کرنے کی دوڑ پیدا کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں ایک دوسرے کو زیر کرنے کا جذبہ وہ اس گروہ کے اندر پیدا کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روحانیت اور علم و عرفان کا وہ نور جو انسان کے سینے میں پھوٹے اور اس کو دین متین کی مقدس راہوں پہ اطمینان کے ساتھ چلنے پہ مجبور کر دے، وہ نور ماند پڑ جاتا ہے۔ آج یہی چیز بالکل آنکھوں دیکھا حال ہے۔ مطلب اتحاد کی بندہ کہاں بات کرے،
چہ جائے کہ بندہ کہے کہ یار سنی شیعہ دیوبندی وہابی کچھ نہ کچھ خوشی غمی کی حد تک ایک دوسرے کو قبول کرو، یہ بات تو دور کی رہ گئی ہے۔ ہمارے اہل سنت کے اندر جو ان علماء نے دھما چوکڑی مچا رکھی ہے، اس کو دیکھ کر تو ہمارا آپس میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے ایک کنفیوژن جو مطلب پھیلتی ہے معاشرے میں، اس کو دور کرنے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے نا۔ تو اس لحاظ سے آج میں خلفائے ثلاثہ اور اہل بیت اطہار، جو ان کا آپس میں ایک رشتہ تھا، مطلب عام ان کی پوری زندگی کو محیط کرنا چاہیے، پوری زندگی کا احاطہ کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے نا۔ ایک بندے کی 50 سال عمر ہے تو 40 سال قبل اگر کوئی واقعہ پیش آیا یا کوئی ناچاکی ہوئی یا کوئی 40 سال وہ اکٹھے رہے، اس کے بعد وہ دونوں افراد اس جہان سے رخصت ہو گئے، تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ ان کی اس ناچاکی کے بعد کے جو 40 سال کے محبت بھرے رشتے ہیں ان کی بات کی جائے، جو محبت پہ ان کا خاتمہ ہوا، محبت پہ وہ اس جہان سے رخصت ہوئے، اس کی بات ہی کوئی نہ کی جائے، اور 40 سال قبل جو ہلکی پھلکی ان کے مابین ناچاکی ہوئی اسی کو ہائی لائٹ کر کے اور اسی کو ان کی پوری زندگی کی پہچان بنا کر پیش کر دیا جائے، تو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ یہی آج کل کے زمانے میں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں، ان مقدس زندگیوں کو لے کر جو طوفان برپا ہے، اس کی یہی بنیادی ریزن ہے کہ کوئی آخر انہوں نے پوری زندگیاں اکٹھے گزاری ہیں، تو ساری زندگی جو ان کے مابین اتفاق رہا، محبت ہوئی، رشتے ناتے ہوئے، وہ سارے بھول گئے، محض ایک دو باتوں کو بنیاد بنا کر مطلب آئے روز کوئی نہ کوئی نیا محقق جنم لیتا ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی نیا مناظر جنم لیتا ہے، اور وہ عجیب طرح کی منطق جھاڑ کے تو وہ ان مقدس ہستیوں سے متعلق ایک نوجوان، ایک سادہ نوجوان، ان مقدس ہستیوں سے پیار کرنے والا نوجوان، اس کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔